السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے اس موضوع کو پوری تفصیل کے ساتھ میں رکھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، جو موضوع آج ہمارے معاشرے میں موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور وہ موضوع ہے تراویح کا موضوع۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تراویح کے مسائل کیا کیا ہیں، تراویح کے کیا کیا ایسے احکام ہیں کہ جن کو نہ جان کر نہ سمجھ کر بعض مرتبہ ہم لوگ بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تراویح کے مسائل اور تراویح کے احکام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ نماز سنت مؤکدہ ہے مردوں اور عورتوں دونوں پر، کیونکہ بہت سی جگہوں پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ صرف مردوں ہی پر ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تراویح کی نماز عورتوں پر بھی سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ تراویح جو ہے یہ روزے سے الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ بعضی لوگوں کو ایک خیال ہو جاتا ہے اور وہ اپنا ایک ذہن بنا چکے ہوتے ہیں کہ اگر آج ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے تو ہم تراویح بھی نہیں پڑھیں گے۔ حالانکہ یہ ذہن بنا لینا، اس طرح کی سوچ رکھنا، یہ بالکل فاسد سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ اس لیے کہ تراویح اور روزہ دونوں جب الگ الگ عبادتیں ہیں، تو اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ یہ سوچ کر تراویح چھوڑ دینا، یہ بہت ہی غلط عقیدہ اور فاسد عقیدہ ہے۔ اس لیے روزہ الگ عبادت ہے اور تراویح الگ عبادت ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو تراویح نہیں چھوڑنا چاہیے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز تراویح کا وقت کب ہوتا ہے؟ تو نماز تراویح کا افضل وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، لہذا عشاء سے پہلے تراویح نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3 پر ہے وتر کی نماز کب پڑھنی چاہیے؟ آیا تراویح کے بعد پڑھنی چاہیے یا تراویح سے پہلے پڑھ لینی چاہیے؟ تو افضل صورت یہ ہے کہ تراویح کے بعد ہی وتر کی نماز پڑھ لینا بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص وتر کی نماز تراویح سے پہلے پڑھ لے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو فقہا نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص وتر کی نماز تراویح سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو وتر کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس طرح سے کرنا خلاف اولا ہوگا۔ اور نمبر 4 پر یہ ہے کہ تراویح کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تراویح کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ تراویح کی نماز کا جو وقت ہے وہ رات کے تہائی حصے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور تراویح کی نماز جو ہے رات کے تہائی حصے کے بعد پڑھنا افضل ہے، اور نصف شب کے بعد پڑھنا خلاف اولا ہے۔ یعنی کوئی شخص تہائی حصے کے بعد نہیں پڑھتا ہے، بلکہ آدھی رات کے گزرنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اس طریقے سے پڑھنا فقہا نے خلاف اولا لکھا ہے۔ یہ 4 مسائل آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں۔ 5ویں نمبر پر یہ مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ تراویح کی ہر رکعت پر
نیت کرنا ضروری ہے یا پھر پورے 20 رکعتوں کی نیت کر لینا کافی ہو جائے گا؟ تو محترم ناظرین، فقہا نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے اور بہت وضاحت سے لکھی ہے کہ تراویح کی ہر دو رکعت کی الگ الگ نیت ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص ایک ہی مرتبہ پوری 20 رکعت تراویح کی نیت ایک ہی مرتبہ کر لیتا ہے تو اس طریقے سے کرنا تو جائز ہے، لیکن خلاف اولا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر دو رکعت کی نیت الگ الگ کی جائے، ایک دم سے پوری 20 رکعت کی نیت کرنا یہ خلاف اولا ہے، البتہ کر لینا جائز ہے۔ یہ 5 مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ نماز تراویح جو ہے جماعت کے ساتھ میں مسجد میں پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے، لہذا مسجد کی جماعت کے علاوہ کسی اور جگہ پر، جیسے مثال کے طور پر آج کل یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ 8 دن میں، 15 دن میں، 12 دن میں ایک قرآن کریم مکمل ختم کر کے وہ اور اپنے کاروبار میں، تجارتی مشغلے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ گھروں میں انتظام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ صورت مسئلہ ہے کہ جہاں پر گھروں میں انتظام کیا جا رہا ہے ان گھروں کی مساجد میں سب سے پہلے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ میں ہوتی ہو، پھر بعد میں یہ لوگ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ یہ 6 مسائل میں نے آپ کے سامنے تراویح کے سلسلے میں رکھے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ جتنے مسائل آپ کے سامنے تراویح کے آتے رہیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل مولانا جاوید آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والے ہر نئے تراویح کے مسئلے کو آپ اس چینل کے مادھیم سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔